اس میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ہیکل سلیمانی اور یہ اس کا پارٹ 4 ہے۔ الخامس صاحب آ گئے ہیں سر، ایک نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت عاطف اور عمران دوسرے ممبران کے ساتھ بڑے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر اور نعمانی کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ گولیوں نے صرف زخم ڈالے تھے، اس لیے مرہم پٹی ہی کافی ہو گئی تھی، اور وہ دونوں بھی اس وقت کمرے میں صوفوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ اور پھر چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک فوجی آفیسر اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر لگے ہوئے سٹار بتا رہے تھے کہ وہ میجر ہے۔ اس کے بال سنہرے اور گھنگریالے تھے، جبکہ اس کا رنگ خاصا گورا تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے وہ خاصا ٹھوس اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اندر داخل ہوتی وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ آؤ الخامش، یہ اپنے ہی آدمی ہیں، عاطف نے کہا، اور عاطف کی آواز سنتی وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے فوجی انداز میں عاطف کو باقاعدہ سیلیوٹ کیا۔ عمران صاحب، یہ میجر الخامش ہیں، صوفیہ کی چھاؤنی میں تعینات ہیں، میرے خاص ماتحتوں میں شامل ہیں۔ نسلاً یہودی ہیں لیکن بذات خود مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور میجر الخامش، یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہیں، اور یہ ان کے لیڈر علی عمران ہیں۔ علی عمران؟ او، آپ علی عمران ہیں؟ میجر الخامش یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھنے لگے جیسے وہ دنیا کا 8واں تو کیا 9واں عجوبہ دیکھ رہے ہوں، اور عمران بوکھلا کر اپنے آپ کو یوں دیکھنے لگا جیسے اسے اچانک خیال آیا ہو کہ وہ کپڑے پہنے بغیر ہی غسل خانے سے باہر آیا ہے۔ جی ہاں، جی، میں علی عمران ہوں، اصل علی عمران۔ یقین کیجئے قطعاً کوئی ملاوٹ نہیں ہے، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور میجر الخامش مسکرا دیا۔ سر، میں یہاں چھاؤنی میں آنے سے پہلے GP5 کے ایک سیکشن میں کام کر چکا ہوں، اور جس زمانے میں آپ لوگوں نے اسرائیل میں قیامت برپا کر دی تھی میں اس وقت GP5 میں تھا۔ آپ کا نام تو GP5 کے لیے دہشت بن گیا تھا۔ اچھا، تبھی آپ دہشت زدہ ہو کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید میری جنس تبدیل ہو گئی ہے، عمران نے جھینک کر کہا، اور عاطف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران صاحب، الخامش درست کہہ رہا ہے، میں نے بھی آپ کے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، اور مجھے بھی آپ سے ملاقات کی بے حد خواہش تھی، کیونکہ ان دنوں میں مصر میں تھا، عاطف نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میجر الخامش کو بیٹھنے کے لیے کہا، اور میجر الخامش شکریہ کہہ کر سائٹ کے صوفے میں بیٹھ گیا۔ جناب، ایک بری خبر ہے، حسنی ہلاک ہو چکا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کب اور کیسے؟ عاطف نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ عمران بھی حیران ہو کر میجر الخامش کی طرف دیکھنے لگا، اور میجر الخامش نے حسنی کی جیپ کو گھیرے میں لے کر آخر تک ساری رویداد سنا دی، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ کرنل مارگن ہسپتال پہنچتے پہنچتے دم توڑ گیا۔ زندہ باد، حسنی نے مجاہدوں والا کام کیا ہے، وہ ایسا ہی دلیر آدمی تھا، عاطف نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کہاں ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے ہیڈ کوارٹر واپس چلے گئے ہیں، ویسے انہوں نے صدر مملکت سے بات کر کے عارضی طور پر ریڈ آرمی کا چارج سنبھال لیا ہے، اور اب ریڈ آرمی اور GP5 کے ساتھ ساتھ چھاؤنی کے تمام فوجی بھی صوفیہ کے گرد پھیل چکے ہیں۔ وہ سب لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پورے صوفیہ کی سخت ناکہ بندی کر دی ہے، اور تا حکم ثانی کسی قسم کی گاڑی اور آدمی کو صوفیہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ کمانڈر بتا رہا تھا کہ کرنل ڈیوڈ نے پورے صوفیہ کے ایک ایک گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا ہے۔ اوہ، پھر؟ عاطف نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے آپ حضرات کی آمد کا علم نہ تھا، مجھے تو عاطف صاحب کا ایمرجنسی سگنل ملا تو میں یہاں آ گیا۔ اب آپ جیسے کہیں۔ آرڈر بے حد سخت ہیں، البتہ اگر آپ پسند کریں تو ایک ایسی جگہ میرے علم میں ہے جہاں ایک خفیہ تہہ خانہ ہے۔ وہ تہہ خانہ کسی کی نظروں میں نہیں آ سکتا۔ جب تک یہ سب چیکنگ وغیرہ ختم نہ ہو آپ وہاں اطمینان سے چھپ سکتے ہیں۔ ہم اسرائیل میں چھپنے کے لیے نہیں آئے میجر الخامش، ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے۔
ہم نے تو ہر صورت میں اور فوراً تل ابیب پہنچنا ہے۔ لیکن سر ایسے حالات کی بات مت کیا کریں، حالات کو اپنی مرضی کے مطابق بدلا بھی جا سکتا ہے۔ عمران صاحب کی تجویز یہ ہے کہ سیکرٹ سروس کے قد و قامت کے فوجی سپاہیوں کو اغوا کیا جائے اور پھر ان کے میک اپ میں یہاں سے نکلا جائے، عاطف نے کہا۔ لیکن سر کوئی شخص چاہے وہ فوجی کیوں نہ ہو اب تا حکم ثانی صوفیہ سے نہیں نکل سکتا۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے وہی نقشہ نکالا جو اس نے عاطف سے حاصل کیا تھا اور نقشہ سامنے رکھ کر اس پر غور کرنے لگا۔ یہ جو ایک راستہ جا رہا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ اس نے نقشے پر بنی ہوئی ایک پتلی سی لکیر پر انگلی رکھتے ہوئے عاطف سے پوچھا۔ یہ راستہ الحراب کو جاتا ہے، ایک نخلستان ہے جہاں تیل کی تلاش کے لیے کھدائی ہو رہی ہے، اس کے بعد خوفناک صحرا ہے۔ تیل کے لیے کھدائی ہو رہی ہے؟ اوہ ویری گڈ۔ ان لوگوں کے پاس لازماً اپنے ہیلی کاپٹر ہوں گے۔ جی ہاں ہیں، میں ایک بار وہاں گیا تھا، ایکریمی فرم میں۔ اس طرف رکاوٹوں کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک پختہ چوکی بنی ہوئی ہے جس پر اب GP5 تعینات ہے، پہلے یہ فوج کے کنٹرول میں تھی۔ اوہ میجر الخامش، آپ ملٹری کی کوئی بڑی جیپ مہیا کر سکتے ہیں جو ہمیں اس چوکی تک پہنچا دے؟ ایسی جیپ تو مل جائے گی جناب، لیکن اسے چوکی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، راستے میں بھی چیکنگ ہو سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ تم جیپ کہاں مہیا کر سکتے ہو؟ اور ہمیں اب اسلحہ بھی چاہیے۔ اسلحے کی فکر نہ کریں، وہ تو مل جائے گا جناب، ایسی جیپ تو ملٹری ورکشاپ سے ہی اڑائی جا سکتی ہے، اور تو کوئی صورت نہیں۔ ٹھیک ہے عاطف صاحب، آپ میرے لیے میرے ناب کی فوجی وردی کا بندوبست کریں اور میک اپ کے سامان کا بھی۔ میں میجر الخامش کے ساتھ جا کر جیپ ورکشاپ سے نکال لوں گا اور پھر ہم اس جیپ کے ذریعے آگے جائیں گے، عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ تکلیف نہ کریں جناب، میں خود ہی جیپ پچھلے خالی حصے میں لے آتا ہوں، میرے لیے یہ کام کوئی زیادہ مشکل نہیں، میں آج کل آٹو موبائل کور میں ہی تعینات ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ جس قدر جلد ممکن ہو سکے جیپ مہیا کریں، اور عاطف آپ فوجی وردیاں، میک اپ کا سامان اور اسلحہ مہیا کریں۔ جب تک میجر الخامش جیپ لے کر آئیں ہم تیار ہو جائیں گے۔ عاطف سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور میجر الخامش بھی کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب فوجی وردیوں میں ملبوس ہو چکے تھے۔ عاطف نے ان کے ناب سے ملتی جلتی وردیاں مہیا کرنے میں سستی نہ کی تھی۔ عمران نے اپنے اور اپنے ساتھیوں پر مقامی میک اپ کیا اور میک اپ کے سلسلے میں ٹائیگر نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا، اور جب میجر الخامش کی طرف سے جیپ آنے کی اطلاع ملی تو وہ سب فوجیوں کے روپ میں آ چکے تھے۔ اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ زیادہ نہیں، بس ملٹری سٹائل مشین گنیں اور کچھ بم کافی ہوں گے، عمران نے عاطف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، وہ سب پہنچ جائے گا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ اس کے ساتھی بھی ان کے پیچھے تھے۔ عمارت کے ایک عقبی دروازے سے نکل کر وہ سب ایک تنگ سی گلی سے ہوتے ہوئے ایک کھلے علاقے میں آ گئے جہاں ایک بڑی سی ملٹری جیپ موجود تھی۔ یہ جیپ اتنی بڑی تھی کہ اس میں 15 کے قریب افراد آسانی سے سفر کر سکتے تھے۔ جیپ نئی تھی اور اس کا انجن خاصا طاقتور تھا۔ چلیں عاطف، آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ اور باقی ساتھی پیچھے بیٹھیں گے، عمران نے عاطف اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اور عاطف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ باقی سب عمران جیپ کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے گلی سے چند افراد باہر آئے، انہوں نے بڑے بڑے 2 تھیلے کمروں پر لادے ہوئے تھے اور پھر انہوں نے وہ تھیلے جیپ میں رکھ دیے۔ ان تھیلوں میں اسلحہ ہے جناب۔ پھر عمران کے کہنے پر تھیلوں میں سے مشین گنیں نکال لی گئیں۔ ایک ایک مشین گن سب نے اپنے اپنے ہاتھ میں تھام لی اور بم جیبوں میں ڈال لیے گئے۔ جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں؟ نہیں میجر، شکریہ، آپ یہیں رہیں، آپ نے ابھی فلسطین کے لیے بہت کام کرنا ہے، میں ہنسنے کی طرح آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، پھر ملاقات ہوگی۔
اور میجر الخامش فوجی انداز میں سیلیوٹ کر کے پیچھے ہٹ گیا اور عمران کے اشارے پر عاطف نے جو خود بھی فوجی وردی میں تھا جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ منظر بدلتا ہے۔ کرنل ڈیوڈ جیپ میں بیٹھا پورے صوفیہ کا راؤنڈ لگا رہا تھا۔ اس کی حالت زخم کھائے ہوئے بھیڑیے جیسی ہو رہی تھی۔ کرنل کاسٹر ہسپتال میں پڑا تھا، کرنل مارگن کی لاش ٹیل ابیب بھیجی جا چکی تھی، بے شمار سپاہی اور دوسرے آدمی مارے جا چکے تھے، لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان نہ صرف زندہ تھے بلکہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود وہ بدستور نظروں سے اوجھل تھے۔ صدر مملکت نے کرنل ڈیوڈ کو بے حد جھاڑ پلائی تھی۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو کسی قیمت پر صوفیہ سے زندہ نہ نکلنے دیا جائے، چاہے اس کے لیے صوفیہ کی ایک ایک عمارت کی بنیادیں کیوں نہ کھود ڈالی جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عارضی طور پر اسے ریڈ آرمی کا بھی سربراہ مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ احکام ملتے ہی کرنل ڈیوڈ انتہائی تیز رفتاری سے حرکت میں آ گیا تھا اور اس نے واقعی انتہائی ہوشیاری اور چالاکی سے پورے شہر کی کچھ اس طرح ناکہ بندی کر دی تھی کہ پرندہ بھی اپنی مکمل اور واضح شناخت کرائے بغیر باہر نہ جا سکتا تھا۔ چھاؤنی میں موجود تقریباً تمام فوجی اس آپریشن پر لگا دیے گئے تھے۔ ابھی ابھی اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ صدر مملکت نے فوری طور پر میجر فرانک کو کرنل کے عہدے پر ترقی دے کر ریڈ آرمی کا انچارج بنا دیا، لیکن وہ صوفیہ مشن میں کرنل ڈیوڈ کا ماتحت رہے گا، اور کرنل فرانک ریڈ آرمی کے تقریباً 100 مسلح افراد کو ہمراہ لیے انتہائی تیز رفتار جنگی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صوفیہ پہنچ رہا ہے، تاکہ پورے صوفیہ میں بھرپور انداز میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کو تلاش کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ اطلاع ملی تھی کہ کرنل فرانک اپنے ہمراہ تلاش کرنے والے 10 خصوصی تربیت یافتہ کتے بھی لا رہا ہے۔ اور اس اطلاع کے بعد کرنل ڈیوڈ کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اب پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان کسی صورت بھی بچ نہ سکیں گے، کیونکہ ہنسنے والی جیپ میں سیکرٹ سروس کے زخمی ممبران کے خون کے قطرے چاہے خشک ہو چکے ہوں لیکن بہرحال موجود تھے، اور کتے اس خون کی بو سونگھنے کے بعد ان زخمیوں کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ ویسے اس نے صوفیہ کے گھروں کی تلاشی کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے، اور ملٹری چھاؤنی کے کمانڈر کی سرکردگی میں کئی دستے اس کام میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ کرنل ڈیوڈ ناکہ بندی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جس فطرت کے مالک ہیں وہ زیادہ دیر کہیں چھپ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں، بلکہ وہ جلد از جلد ناکہ بندی توڑ کر صوفیہ سے باہر نکلنے کا اقدام کریں گے۔ جیپ میں طاقتور رینج کا ٹرانسمیٹر موجود تھا، اور کرنل ڈیوڈ اس ناکہ بندی کے لیے قائم کردہ چوکیوں کے انچارجوں سے باقاعدہ رپورٹیں لے رہا تھا۔ جیپ ایک چوک پر پہنچ کر جیسی دوسری طرف جانے والی سڑک پر گھومی، ایک طرف سے ایک ملٹری جیپ خاصی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ یہ خاصی بڑی جیپ تھی اور اس میں ڈرائیور کے علاوہ 10 کے قریب مسلح فوجی سوار تھے۔ وہ جیپ صوفیہ کے اندرونی علاقے کی طرف سے آ رہی تھی۔ کرنل ڈیوڈ نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور وہ جیپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کیپٹن تھا، جبکہ اس کے ساتھ میجر بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے سپاہی بھرے ہوئے تھے۔ یس کرنل، کدھر سے آ رہے ہو تم لوگ؟ ہم راؤنڈ پر ہیں جناب۔ ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ راس الخیمہ کی طرف مجرموں کی گڑبڑ کا پتہ چلا ہے، ہم ادھر چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ راس الخیمہ؟ کیسی گڑبڑ؟ کس نے اطلاع دی ہے؟ کیا اطلاع دی ہے؟ اور تم نے مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کیوں نہیں کیا؟ ایسی ہی مبہم سی اطلاع تھی جناب، میں نے سوچا اسے اچھی طرح چیک کر لیا جائے۔ اطلاع کیا تھی؟ جناب، ایک سپاہی نے اطلاع دی ہے کہ وہاں ایک سبز رنگ کی عمارت کے اندر پراسرار مسلح افراد پہرا دے رہے ہیں، ان کے انداز مشکوک ہیں۔ اوہ، یہ تو بڑی اہم اطلاع ہے، میں خود چیک کرتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ تو بہت بہتر ہے جناب کہ آپ خود چیک کریں، لیکن آپ اگر ادھر جا رہے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں الحراب چوکی کو چیک کر لوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں 2 فوجی آپس میں لڑ پڑیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی انکوائری کر کے انہیں سزا دوں، تاکہ ایسے نازک اور ایمرجنسی کے موقع پر
پھر ایسے واقعات نہ ہوں۔ ٹھیک ہے ضرور جاؤ اور ان دونوں کو کوارٹر گارد بھیج دو، کرنل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میجر نے اسے سیلیوٹ مارا اور جیپ آگے بڑھ گئی، جبکہ کرنل ڈیوڈ نے ڈرائیور کو راس الخیمہ جانے کی ہدایت کی۔ راس الخیمہ شہر کا شمالی علاقہ تھا جہاں خاصی بڑی بڑی عمارتیں تھیں۔ یہ عمارتیں زیادہ تر کمرشل تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد کرنل ڈیوڈ کی جیپ راس الخیمہ کے علاقے میں پہنچ گئی اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں سبز رنگ کی ایک عمارت نظر آ گئی اور کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر پر راس الخیمہ میں موجود ملٹری، ریڈ آرمی اور GP5 کے افراد کو وہیں کال کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد تینوں جیپیں وہاں پہنچ گئیں اور پھر کرنل ڈیوڈ کے احکامات پر وہ سب اس سبز رنگ کی عمارت میں جبری انداز میں گھس گئے۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر امید کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جیپ سے نیچے نہ اترا تھا۔ اسے کرنل مارگن کا حشر یاد تھا، اس لیے اس نے خود آگے نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 5 منٹ بعد ہی اندر جانے والے باہر آ گئے۔ جناب، عمارت تو بالکل خالی پڑی ہے۔ اس میں تیل نکالنے والا ایک مشینی کوہلو لگا ہوا ہے۔ ایک بوڑھا چوکیدار وہاں موجود ہے۔ اس نے بتایا کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ جناب، ہم نے عمارت کی ایک ایک انچ جگہ چھان لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس عمارت کے نیچے تہہ خانے ہوں۔ اس کے فرش اکھاڑو، اچھی طرح تلاش کرو، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور سپاہی واپس مڑ گئے۔ ابھی سپاہی اندر تلاشی میں مصروف تھے کہ کرنل ڈیوڈ کو ٹرانسمیٹر پر کال سنائی دی۔ ہیلو کرنل ڈیوڈ، میں کرنل فرانک بول رہا ہوں۔ یس کرنل فرانک، ترقی اور ریڈ آرمی کی سربراہی مبارک ہو۔ میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ تھینک یو کرنل، میں ہیلی کاپٹروں سمیت صوفیہ پہنچنے والا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ آپریشن کی کیا پوزیشن ہے؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والوں کی تلاش جاری ہے، ابھی ان کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے صوفیہ کی مکمل ناکہ بندی کرا دی ہے۔ کسی آدمی کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی صورت بھی صوفیہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ملٹری والے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، میں خود بھی نہیں۔ تو پھر ایک بڑی ملٹری جیپ صوفیہ سے باہر کیوں جا رہی تھی؟ میں نے ابھی اسے جاتے ہوئے چیک کیا ہے، کرنل فرانک نے کہا۔ ملٹری کی بڑی جیپ باہر جا رہی تھی؟ کیا مطلب؟ کہاں جا رہی تھی؟ کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ کرنل ڈیوڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اس بڑی جیپ کا تصور ابھر آیا جس کی اطلاع پر وہ یہاں راس الخیمہ میں آیا تھا۔ اس کی چھٹی حس اس وقت بھی چونک رہی تھی جیسے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو، لیکن وہ شعور میں نہ آ رہی تھی۔ اب کرنل فرانک کی بات سنتی سب سے پہلے اس کے ذہن میں وہی جیپ آئی تھی جس کی اطلاع پر وہ یہاں راس الخیمہ پہنچا تھا۔ وہ کھلی جیپ تھی جس میں 10-12 مسلح فوجی تھے اور وہ میرے خیال میں الحراب کی طرف جا رہی تھی۔ اب میں چھاؤنی میں اتر رہا ہوں، آپ مجھے فوراً ملیں تاکہ مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ پھر اس نے واپسی کا حکم دیا اور اس کے اشارے پر ڈرائیور نے جیپ کا رخ چھاؤنی کی طرف کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر کی ایک فریکوینسی سیٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو، چیکنگ پوسٹ الحراب، کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں بار بار فقرہ دہراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تک تو دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا، پھر اچانک ریسیونگ بلب جل اٹھا۔ یس سر، کیپٹن جوجی بول رہا ہوں، میں شدید زخمی ہوں۔ ابھی مجھے ہوش آیا ہے تو میں نے ٹرانسمیٹر کی آواز سنی ہے، بڑی مشکل سے گھسٹ کر پہنچا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے ایک نحیف اور کمزور سی آواز نے رک کر بڑی مشکل سے فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا کیپٹن جوجی؟ کس نے زخمی کیا ہے تمہیں؟ باقی سپاہی کہاں ہیں؟ میں چوکی پر موجود تھا کہ جیپ ملٹری اور اس کے بعد کیپٹن جوجی کی آواز ڈوبتی چلی گئی۔ ہیلو کیپٹن جوجی، کرنل ڈیوڈ نے بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نہ سنائی دی، البتہ ریسیونگ بلب بدستور جل رہا تھا۔ چلو جلدی کرو الحراب، چوکی چلو جلدی، کیپٹن جوجی مر گیا ہے، جلدی کرو۔
कर्नल डेविड ने ट्रांसमीटर बंद करते हुए ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने जीप का फुल एक्सीलेटर दबा दिया। हेलो हेलो कर्नल फ्रैंक, मैं कर्नल डेविड बोल रहा हूँ। यस कर्नल फ्रैंक। कर्नल फ्रैंक मुजरिम निकल जाने में कामयाब हो गए। वो उसी मिलिट्री जीप में मौजूद थे। उन्होंने मकामी फ़ौजियों जैसा मेकअप कर रखा था। उन्होंने अल हराब चौकी के तमाम अफराद को हलाक कर दिया। मैं अल हराब चौकी पर जा रहा हूँ। आप ऐसा करें कि एक हेलीकॉप्टर लेकर अल हराब चौकी पर पहुँच जाएं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम हेलीकॉप्टर पर उस जीप का पीछा कर सकें। ओह ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। ओवर एंड ऑल। जीप इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अल हराब चौकी की तरफ दौड़ी जा रही थी और कर्नल डेविड होंठ खींचे बैठा हुआ था। उसके जहन में आंधियाँ सी चल रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इमरान वगैरह जिस तरह दीदा दलेरी से उसकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाने में कामयाब हो गए, उसका बस न चल रहा था कि वो उड़कर उस जीप तक पहुंच जाए और इमरान और उसके साथियों की गर्दनें अपने हाथों से मरोड़ दे। मंजर बदलता है। कमाल है इमरान साहब, आपने कितने इत्मीनान से कर्नल डेविड को चक्कर दे दिया है। अल हराब की चौकी की तरफ बढ़ते हुए आतिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी शुक्र करो इत्मीनान से चक्कर दिया है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसे बेइत्मीनानी के लट्टू पर बिठा कर चक्कर दे देता। बहरहाल वो जल्द ही वापस मुड़ेगा। मैंने उसकी आंखों में शुबहात की परछाइयाँ देखी हैं। चौकी से अल हराब कितनी दूर है? 10 किलोमीटर होगा। फिर एक मोड़ मुड़ते ही जीप ने जैसे ही रफ्तार कम की, आतिफ बोल पड़ा, सामने अल हराब चौकी इमरान साहब। ठीक है, सुनो दोस्तों, तैयार हो जाओ। जैसी मैं इशारा करूं फायर खोल देना। हमने ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना। और सब ने सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद जीप चौकी के करीब पहुंच गई। यहाँ एक पुख्ता चौकी बनी हुई थी। दोनों अतराफ में कमरे थे, जबकि दरमियान में एक लोहे का फाटक था। 4 मुसल्लह अफराद हाथों में मशीन गनें उठाए फाटक के सामने खड़े थे। उन्होंने दूर से हाथ उठाकर जीप को रुकने का इशारा किया। फाटक से ज़रा पहले जीप रोक लो। तुम सब मेरे साथ नीचे उतर आना। सिर्फ आतिफ जीप में रहेगा, इमरान ने अपने साथियों से कहा। और फिर जैसी जीप फाटक से कुछ पहले रुकी, इमरान उछल कर नीचे आ गया। उसके हाथ खाली थे। उसके साथी अलबत्ता मशीन गनों समेत नीचे आ गए। फाटक के पास खड़े सिपाही उनकी तरफ बढ़े। तुम्हारा इंचार्ज कौन है? मेरा नाम मेजर रेमंड है, मैं स्पेशल ड्यूटी पर हूँ। इंचार्ज अंदर कमरे में है जनाब। एक आदमी ने उसका लहजा सुनकर मुअद्दबना अंदाज में कहा। यहाँ कितने अफराद मौजूद हैं? इंचार्ज के अलावा 6 जनाब। 4 हमें, एक उस कमरे में और एक दूसरे कमरे में। इंचार्ज साहब भी अंदर हैं। उस सिपाही ने इमरान के साथ साथ चलते हुए कहा। इमरान के साथी भी उसके पीछे कमरे की तरफ चल रहे थे। इमरान कमरे तक पहुंचा ही था कि 2 लंबे तिरंगे अफराद बाहर आ गए। उधर दूसरे कमरे से भी एक सिपाही हाथ में मशीन गन पकड़े बाहर आ गया। इंचार्ज कौन है? इमरान ने पहले कमरे से बाहर आने वाले दोनों अशखास से मुखातिब होकर पूछा। वो सब अफराद चूँकि सादा लिबास में थे, इसलिए बज़ाहिर कुछ पता ना चल रहा था। मैं इंचार्ज हूँ, फरमाइए। दरवाज़े में मौजूद एक लंबे तिरंगे आदमी ने गौर से इमरान को देखते हुए कहा, तुम सब की तवील रुखसत मंजूर हो गई है, अब तुम आराम करो। इमरान ने एक कदम पीछे हटते हुए सर्द लहजे में कहा और साथ ही उसने हाथ लहरा दिया। इससे पहले कि GP5 के ये मुसल्लह अफराद इमरान की बात का मतलब समझते, इमरान के साथियों ने फायर खोल दिया और दूसरे लम्हे 6 के 6 अफराद ढेर हो चुके थे। टाइगर, फाटक खोलो जल्दी, इमरान ने उनके नीचे गिरती तेज़ी से वापस जीप की तरफ मुड़ते हुए कहा और टाइगर ने दौड़कर फाटक खोला। उस वक्त तक इमरान और उसके साथी दोबारा जीप में सवार हो चुके थे। जीप जब फाटक से गुजरी तो टाइगर भी उछलकर जीप में सवार हो गया। लो भाई आतिफ, नाकाबंदी तो टूट गई, अब आगे देखते हैं क्या होता है, इमरान ने आतिफ से मुखातिब होकर कहा और आतिफ ने सर हिला दिया। वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जीप को नखलिस्तान की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर भगाए जा रहा था।
ابھی وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ عمران نے آسمان پر 4 جنگی ہیلی کاپٹروں کو مخالف سمت سے صوفیہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصی اونچی پرواز کر رہے تھے اور ان کی رفتار بھی کافی سے زیادہ تیز تھی۔ چند ہی لمحوں میں یہ ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزر کر صوفیہ کی طرف بڑھ گئے۔ میرے خیال میں یہ صوفیہ میں نئی کمک بھیجی جا رہی ہے۔ چھاؤنی میں ہیلی کاپٹر ہوں گے اور یہ بھی جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ کو اصل صورتحال کا علم ہوا، وہ انتہائی تیز رفتاری سے ہمارا پیچھا کرے گا۔ عمران صاحب، اگر انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے لیے یہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، صفدر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہیلی کاپٹر سے حملہ کریں۔ میں ان کا ہیلی کاپٹر اڑا کر لے جانا زیادہ بڑا اعزاز سمجھوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران کے ساتھی عمران کی اس بات سے سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے، اور شاید اسی لیے اس نے چوکی پر قتل و غارت کی ہے۔ ابھی انہوں نے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ چوہان کی آواز سنائی دی۔ وہ جیپ کے آخری عقبی حصے میں بیٹھا تھا۔ عمران صاحب، صوفیہ کی طرف سے 2 ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور ان کا رخ ہماری طرف ہے۔ عاطف، جلدی سے جیپ کسی ٹیلے کی آڑ میں لے جاؤ، اور سنو، سب نیچے کود کر بکھر جائیں، ٹیلوں کی آڑ لے لیں۔ عمران نے چوہان کی بات سنتی پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چیخ کر احکامات دیے۔ دوسرے لمحے وہ سب چلتی ہوئی جیپ سے چھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اترے اور دوڑ دوڑ کر ادھر ادھر بکھرتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی آڑ میں چھپنے لگے۔ عمران بھی ایک ٹیلے کی آڑ لے چکا تھا، جبکہ عاطف جیپ کو سڑک سے اتار کر کافی دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف بھگائے جا رہا تھا۔ وہ شاید عمران اور اس کے ساتھیوں سے کافی فاصلے پر جیپ کو روکنا چاہتا تھا، تاکہ اگر ہیلی کاپٹروں سے جیپ پر بم برسائے جائیں تو عمران اور اس کے ساتھی ان کی تباہ کاری سے بچ سکیں۔ اب ہیلی کاپٹر کافی نزدیک آ گئے تھے، ان کا رخ جیپ کی طرف ہی تھا، لیکن ابھی وہ اس علاقے سے جہاں عمران اور اس کے ساتھی ٹیلوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے کچھ دور تھے۔ عاطف جیپ روک کر نیچے اترا اور پھر بجلی کی سی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا فاصلے پر ایک ٹیلے کی آڑ میں رک گیا۔ ہیلی کاپٹر کافی اونچائی پر تھے اور پھر وہ اس علاقے کے اوپر پہنچ گئے۔ اب ان کی رفتار سست ہو گئی تھی، لیکن ہیلی کاپٹروں کی طرف سے نہ ہی فائرنگ کی گئی اور نہ بم پھینکے گئے، بلکہ وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے، جیسے وہ جیپ یا عمران اور اس کے ساتھیوں کو چیک نہ کر سکے ہوں۔ عمران ایک ٹیلے کے پیچھے دم سادے لیٹا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کی طرف سے فائرنگ نہ ہوتی دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہیلی کاپٹر کافی آگے جا کر واپس مڑے اور اس بار بھی وہ پہلے کی طرح ان کے اوپر سے گزر کر واپس صوفیہ کی طرف بڑھتے گئے۔ یہ لوگ فائرنگ نہیں کر رہے، جبکہ میرے خیال میں انہیں جیپ نظر آ چکی ہے۔ اچانک قریبی ٹیلے کی آڑ سے جولیا نے رینگ کر عمران کے قریب پہنچتے ہوئے سرگوشی میں کہا، نہ صرف جیپ بلکہ ہم بھی انہیں کود کر ٹیلوں کی آڑ میں جاتے ہوئے ضرور نظر آئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جیپوں کے ذریعے آنے والی اپنی فورس کے انتظار میں، تاکہ ہمیں پوری طرح گھیرا جا سکے۔ اوہ واقعی، پھر تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ ان ہیلی کاپٹروں کی بلندی اتنی ہے کہ ان پر فائر نہیں کھولا جا سکتا۔ ہیلی کاپٹر اب مڑ کر واپس آ رہے تھے۔ عمران کی تیز نظریں ہیلی کاپٹروں پر جمی ہوئی تھیں اور ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ واقعی اس کی سکیم الٹ ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس قدر ذہانت آمیز سکیم کرنل ڈیوڈ کی تو نہیں ہو سکتی۔ وہ جذباتی آدمی ہے، اس لیے یہاں آتے ہی اس نے آگ کا طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ پھر یہ سکیم کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی لمحے ہیلی کاپٹر ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم دوڑ کر اصل جگہ سے دور پہنچ جائیں، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور عمران نے زور سے چیخ کر انہیں ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے بھاگ کر آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ اور پھر جب تک دونوں ہیلی کاپٹر واپس مڑتے، وہ سب دوڑتے ہوئے کافی فاصلہ طے کر چکے تھے۔ یہ تو غنیمت تھا کہ دونوں ہیلی کاپٹر اکٹھے ہی آ جا رہے تھے، اس لیے جب وہ ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ جاتے تو ان کے مڑنے تک انہیں دوڑنے کا موقع مل جاتا۔ اس طرح دوڑتے دوڑتے وہ اس جگہ سے جہاں وہ پہلے تھے
کافی فاصلے پر پہنچ گئے، البتہ جیپ وہیں پہلی جگہ پر ٹیلے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ اسی لمحے عمران کو دور سے 4-5 ملٹری جیپیں صوفیہ کی طرف سے آتی دکھائی دیں، اور عمران نے ہاتھ کا اشارہ کر کے سب ساتھیوں کو ٹیلوں کی آڑ میں چھپ جانے کے لیے کہا۔ وہ سب پھیل کر مختلف ٹیلوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ عمران کے ساتھ جولیا تھی۔ جب جیپیں کافی نزدیک آ گئیں تو ہیلی کاپٹروں نے پہلی بار اس جگہ کے گرد بم پھینکنے شروع کر دیے جہاں پہلے عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیپ پر بمباری کی اور جیپ میں موجود باقی اسلحہ بھی دھماکوں سے پھٹ گیا۔ ہیلی کاپٹر کافی دیر تک بمباری کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے بمباری ختم کر دی اور بلندی پر چلے گئے۔ اس کے بعد جیپیں جو بمباری کے دوران رک گئی تھیں تیزی سے حرکت میں آئیں اور ان ٹیلوں کے گرد پھیلتی چلی گئیں۔ ان میں سے مسلح فوجی اتر کر فائرنگ کرتے ہوئے ٹیلوں کی طرف بڑھے۔ یہ ہمیں وہاں نہ پا کر ارد گرد کا علاقہ گھیر لیں گے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ہیلی کاپٹر واپس چلے جائیں تو بات بن سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح واپس نہیں جائیں گے۔ عمران کی نظریں مسلح سپاہیوں پر جمی ہوئی تھیں جو اب ٹیلوں کے گرد بری طرح انہیں تلاش کر رہے تھے، اور ہیلی کاپٹرز بھی اب صحرا کے وسط میں نیچے اتر چکے تھے۔ نخلستان کی سائٹ سے ہوتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھی پرلی طرف کے صحرا میں پہنچ گئے، لیکن وہ نخلستان سے زیادہ دور نہ گئے تھے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی صحرا کے وسط سے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوئے اور دوسری طرف کے صحرا کی طرف بڑھ گئے۔ ان ہیلی کاپٹروں کی بلندی زیادہ نہ تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، میں ان دونوں ہیلی کاپٹروں کو تباہ کر کے ابھی آتا ہوں۔ ہمارے یہاں سے بچ نکلنے کے لیے ان ہیلی کاپٹروں کی تباہی ضروری ہے، عمران نے ساتھ موجود جولیا اور صفدر سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، عمران مشین گن ہاتھوں میں لیے انتہائی تیز رفتاری سے ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا دوبارہ نخلستان کی دوسری طرف والے صحرا کی طرف بڑھتا گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی نیچی پرواز نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ ان ہیلی کاپٹروں کو مشین گن سے تباہ کر سکتا، اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نخلستان کو سائٹ سے عبور کرتا ہوا صحرا میں پہنچ گیا۔ یہاں بے شمار افراد صحرا میں ان کی تلاش پر مامور تھے۔ پیدل افراد کے ساتھ ساتھ جیپیں بھی دوڑ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اسرائیل کی پوری فوج اس صحرا میں اکٹھی ہو گئی ہو۔ نخلستان کے قریب کم افراد تھے۔ عمران نے ایک ایسی جگہ تاڑ لی جہاں سے وہ ہیلی کاپٹروں کو بھی ہٹ کر سکتا تھا اور پھر تلاش کرنے والے افراد کے وہاں پہنچنے سے پہلے دوڑ کر صحرا کے قریب پہنچ سکتا تھا۔ اس نے ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنے تک ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ موجود تھا۔ اس طرح وہ تلاش کرنے والوں کی نظروں میں آئے بغیر واپس جا سکتا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا وہ آسمان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دونوں ہیلی کاپٹر اس وقت دور اڑ رہے تھے۔ ان کی بلندی بہت کم تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ راؤنڈ لگاتے ہوئے واپس آئے اور عمران نے ہاتھ میں تھامی ہوئی مشین گن اور مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی نظریں ہیلی کاپٹروں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں اس ٹیلے سے دور ہی تباہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ ذہن میں اس رینج کا انتخاب کر رہا تھا جہاں مشین گن سے نکلنے والی گولیاں پوری قوت سے اپنا کام کر سکیں۔ دونوں ہیلی کاپٹر اکٹھے اڑتے ہوئے آہستہ آہستہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ چونکہ وہ نیچے ٹیلوں کو چیک کر رہے تھے اس لیے ہیلی کاپٹروں کی رفتار تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں سے ایک آدمی نے سر باہر نکالا ہوا تھا اور طاقتور دوربین آنکھوں سے لگائے وہ نیچے دیکھ بھال رہے تھے۔ باقی تلاش کرنے والے افراد خاصی دور تھے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نخلستان کے قریب یہ لوگ نہیں چھپ سکتے، اور عمران جس ٹیلے کے پیچھے تھا وہ نخلستان سے بے حد قریب تھا۔ جب عمران کے ذہن کے مطابق دونوں ہیلی کاپٹر اس کی مشین گن کی رینج میں آئے تو اس نے مشین گن کندھے سے لگائی اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی مخصوص آواز فضا میں گونجی
اور دوسرے لمحے دونوں ہیلی کاپٹروں کا رخ ایک جھٹکے سے مڑا اور پھر وہ تیزی سے زمین کی طرف جھکے اور اس کے بعد فضا میں ہی انہیں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی خوفناک دھماکے ہوئے اور دونوں ہیلی کاپٹر زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی فضا میں پھٹ گئے۔ عمران نے جان بوجھ کر ہیلی کاپٹروں کی پیٹرول ٹینکیوں اور انجن پر فائر کیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہیلی کاپٹروں کو ہر صورت میں فضا میں ہی تباہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس میں سوار کرنل ڈیوڈ زندہ نہ بچ سکے۔ ہیلی کاپٹروں کے پھٹتے ہی عمران جنگلی خرگوش کے سے انداز میں مڑ کر بھاگا۔ وہ جھکے انداز میں بھاگتا ہوا ٹیلوں کی آڑ لیتا ہوا نخلستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ تلاش کرنے والے افراد میں اب شدید افراتفری پھیل چکی تھی اور وہ سب بے تحاشا اور اندھا دھند انداز میں فائرنگ کرتے ہوئے اسی ٹیلے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے عمران نے فائرنگ کی تھی، لیکن عمران انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا کافی فاصلے پر پہنچ چکا تھا، اور پھر جب وہ نخلستان کی سائڈ سے ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے نخلستان کی طرف سے ایک جیپ کو انتہائی تیز رفتاری سے نکل کر اس طرف کو جاتے دیکھا جہاں ہیلی کاپٹر ہٹ ہوئے تھے۔ جیپ اس کے بالکل قریب سے گزری تھی، اس لیے عمران دبک گیا۔ جیپ آگے بڑھ گئی تو وہ ایک بار پھر دوڑ پڑا، البتہ اس نے جیپ میں بیٹھے ہوئے کرنل ڈیوڈ کو دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور آدمی تھا، اس کا مطلب تھا کہ کرنل ڈیوڈ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹروں میں موجود نہ تھا۔ چند لمحوں بعد عمران واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار وہ دوڑتا ہوا اس ٹیلے کے پاس پہنچا جہاں عاطف چھپا ہوا تھا۔ عاطف صاحب، کمپنی کے ہیلی کاپٹر یہاں موجود ہوں گے؟ عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ ان کے عارضی بنائے ہوئے ہیلی پیڈ پر کھڑے رہتے ہیں، ان کے گرد ان کی بھاری نفری ہر وقت موجود رہتی ہے، عاطف نے بتایا، اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نخلستان اور اس میں موجود مشینری اور سیکرٹ سروس کے افراد دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو اپنی طرف بلایا اور اس کے ساتھی ٹیلوں سے نکل کر اس کے پاس پہنچنے لگے۔ ڈائریکٹ ایکشن۔ ہم نے فوری طور پر ہیلی پیڈ پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹروں پر قبضہ کر کے انہیں اڑانا ہے۔ تیز اور ڈائریکٹ ایکشن۔ عاطف صاحب رہنمائی کریں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب مشین گنیں اٹھائے نخلستان کی طرف دوڑنے لگے۔ قریب پہنچ کر سب سے پہلے عمران نے فائر کھولا اور اس کے بعد تو جیسے نخلستان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بے تحاشا فائرنگ کرتے اور بم پھینکتے ہوئے وہ سامنے والی ہر چیز کو تباہ کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے جہاں دو بڑے ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے۔ عمران نے گھوم کر چاروں طرف فائرنگ جاری رکھی اور اپنے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ چونکہ نخلستان میں موجود تیل کمپنی کے غیر ملکی افراد نہتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر دبک رہے تھے، البتہ جو فائرنگ کی زد میں آ جاتا اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ چند لمحوں میں ہی عمران کے سب ساتھی ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو گئے۔ ایک کی پائلٹ سیٹ عاطف نے اور دوسرے کی صفدر نے سنبھال لی، اور عمران بھی فائرنگ بند کر کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا، اور دوسرے لمحے دونوں ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گئے، پھر انتہائی تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے نخلستان کی دوسری طرف صحرا میں گھستے چلے گئے۔ یہ صحرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ اس صحرا کا اختتام شت پر ہوتا ہے جو بہت بڑا شہر ہے، یوں سمجھیے کہ تل ابیب سے دوسرے نمبر پر ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ ہوائی راستہ تقریباً 20 کلومیٹر ہوگا، کافی طویل فاصلہ ہے۔ کرنل ڈیوڈ زندہ ہے اور اس نے ٹرانسمیٹر پر لازماً ایئر فورس کی مدد حاصل کرنی ہے۔ پھر جناب کیا کیا جائے؟ فی الحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس جس قدر تیز رفتاری سے چل سکتے ہو چلے چلو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دونوں ہیلی کاپٹر انتہائی تیز رفتاری سے اڑے چلے جا رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ عمران کو دور افق پر چند دھبے تیرتے ہوئے دکھائی دیے، اور عمران نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دھبے لڑاکا ہوائی جہاز ہی ہو سکتے ہیں۔ عاطف، فوراً ہیلی کاپٹر نیچے اتارو، جلدی، لڑاکا جہاز آ رہے ہیں۔
عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور عاطف نے نہ صرف ہیلی کاپٹر کو نیچے کرنا شروع کر دیا بلکہ اس نے ٹرانسمیٹر پر دوسرے ہیلی کاپٹر کو بھی اطلاع دی، اور چند ہی لمحوں میں دونوں ہیلی کاپٹر ریت پر اتر چکے تھے۔ اب ہوائی جہاز صاف نظر آنے لگ گئے۔ ہیلی کاپٹر نیچے اترتی وہ سب ہیلی کاپٹروں سے اتر کر ریت میں بھاگنے لگے، لیکن اسی لمحے جہاز سر پر پہنچ گئے اور پھر صحرا کے اس حصے پر خوفناک قیامت ٹوٹ پڑی۔ تیز رفتار لڑاکا اور بمبار جہازوں نے بغیر کسی توقف کے ہیلی کاپٹروں اور ان کے ارد گرد کے علاقے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا، اور میزائل پھٹنے کے خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں، اور ہیلی کاپٹروں کے پرزوں کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء بھی فضا میں اڑتے نظر آنے لگے۔ منظر بدلتا ہے۔ یس کم ان، خیمے کے اندر سے بھاری آواز سنائی دی، اور خیمے کے باہر کھڑا ہوا ٹھوس جسم کا مالک شخص پردہ ہٹا کر تیزی سے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک فائل تھی۔ اس نے فلسطینی گوریلوں کی مخصوص وردی پہنی ہوئی تھی اور سائیڈ ہولسٹروں سے ریوالور بھی لٹک رہے تھے۔ اس نے اندر جا کر فوجی انداز میں سیلیوٹ کیا۔ بیٹھ جاؤ۔ خیمے کے اندر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے فلسطینی لیڈر شاکر سرات نے سنجیدہ لہجے میں آنے والے سے کہا، اور وہ شخص بڑے مؤدبانہ انداز میں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میز کی ایک سائڈ پر جدید قسم کی مشین گن رکھی ہوئی تھی، جبکہ ایک فائل میز پر بند پڑی ہوئی تھی۔ سر، رپورٹ حاضر ہے۔ آنے والے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سرخ رنگ کی فائل شاکر سرات کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں رکھتے ہوئے کہا، اور شاکر سرات نے سر ہلاتے ہوئے فائل کو کھولا اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ فائل میں 8 کاغذ تھے جن پر ٹائپ شدہ مسودہ تھا۔ شاکر سرات کافی دیر تک ان کاغذات کو پڑھتے رہے، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ رپورٹ تو بے حد امید افزا ہے عثمان، لیکن کیا سر؟ حالات ہماری توقع سے کہیں زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے سائنسدانوں کی اس نئی ایجاد کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وقت بے حد کم ہے۔ جناب، یہ ایجاد جسے FM-1 کا نام دیا گیا، اسرائیل کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے رپورٹ پڑھ لی ہے۔ FM-1 واقعی انتہائی تباہ کن اور جدید ایجاد ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس ایجاد سے یہ تو فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم مستقل طور پر اسرائیل کو خوف میں مبتلا رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو انتہائی حساس جگہ پر فٹ کرنا کم از کم ہمارے آدمیوں کے لیے ناممکن ہے۔ اس کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہے۔ البتہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے اگر چاہیں تو اسے نصب کر سکتے ہیں، لیکن اس بار معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات اب تک پہنچی ہیں ان کے مطابق پاک ایشیا سیکرٹ سروس والے صحرائے سینا کی طرف سے اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں اور انہیں الحراب کے قریب اسرائیلی خفیہ تنظیموں نے گھیر لیا ہے، اور شاید اب تک وہ گرفتار بھی ہو چکے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو انہیں ان تنظیموں سے چھڑایا بھی جا سکتا ہے، عثمان نے کہا۔ دیکھو، کوشش تو کریں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ انہیں فوری طور پر گولی مار کر ہلاک کر دینا زیادہ پسند کریں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم جاؤ، ابھی اس کے استعمال کا وقت نہیں آیا۔ جب ایسا موقع آئے گا تو پھر میں تمہیں کال کر لوں گا۔ شاکر سرات نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عثمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ فوجی انداز میں سیلیوٹ مارا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا خیمے سے باہر نکل گیا۔ عثمان کے جانے کے بعد شاکر سرات نے میز کے کنارے لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک اور مسلح نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر لاؤ۔ نوجوان تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر لا کر شاکر سرات کے سامنے میز پر رکھ دیا اور خود واپس چلا گیا۔ شاکر سرات نے اس پر فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، چیف باس کالنگ ریڈ فائر۔ یس، ریڈ فائر اٹینڈنگ۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مشن پی کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ مزید کوئی رپورٹ نہیں ملی جناب۔ میں نے عاطف سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کال ریسیو ہی نہیں ہو رہی۔ ارد گرد کے علاقوں میں اپنے آدمیوں سے بات کرو، شاید کچھ معلومات مل جائیں۔
میں نے بے حد کوشش کی ہے جناب، لیکن اس ساری کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ پی ایم کے متعلق کیا رپورٹ ہے؟ پی ایم بدستور ہسپتال میں ہے، اس کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتی جا رہی ہے اور کبھی کبھی تو ڈاکٹر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اسے کرائمیا منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوگا کہ مین مشن مزید ملتوی ہو جائے گا۔ یس سر، حالات تو اسی نہج پر جا رہے ہیں۔ اچھا، مشن پی کے متعلق آخری اطلاع کے لیے کوشش جاری رکھو، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً بتاؤ، یہ موجودہ وقت میں بے حد اہم ہے۔ اوور اینڈ آل، شاکر سرات نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ان کے چہرے پر امید و بیم کی ملی جلی کیفیت کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ مشن پی سے ان کا مطلب پاک ایشیا سیکرٹ سروس تھا، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو جس طرح گھیرا گیا تھا، اس سے ان کا بچ نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل کے کسی کونے سے یہ آواز ضرور آتی تھی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی اس طرح گرفتاری یا ہلاکت ناممکن ہے۔ شاید یہ اس سیکرٹ سروس کے سابقہ کارناموں کا اثر تھا۔ وہ چند لمحے غور کرتے رہے، پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ منظر بدلتا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے لڑاکا اور بمبار جہازوں کا پورا اسکواڈرن کافی دیر تک میزائلوں کی بارش کرنے کے بعد واپس مڑ گیا۔ صحرا کی فضا میں دھماکوں کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ جب جہاز واپس چلے گئے تو ایک ٹیلے کے پیچھے تقریباً ریت میں دفن عمران تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے انسانی چیخوں کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء کو بھی ہوا میں اڑتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر شدید دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ میزائلوں کے پھٹنے کی وجہ سے ہر طرف ریت کا طوفان آیا ہوا تھا، اور اس ریت نے اڑ اڑ کر اسے تقریباً ریت میں دفن کر دیا تھا۔ وہ ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کے ملبے کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے اس نے اپنے ساتھیوں کو مختلف جگہوں سے کھڑے ہوتے دیکھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس خوفناک بمباری کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ فضا میں اڑنے والے انسانی اعضاء عاطف کے تھے، جو سب سے آخر میں ہیلی کاپٹر سے نیچے اترا تھا اور دوڑتے ہوئے میزائل کی زد میں آ گیا تھا۔ چونکہ چوہان خاصا زخمی ہو گیا تھا، اس کے دونوں بازوؤں پر میزائلوں کے ٹکڑوں نے خاصے گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ باقی افراد محفوظ تھے۔ معمولی سے زخم البتہ کئی افراد کو آئے تھے، لیکن وہ قابل برداشت تھے۔ جولیا اور عمران نے مل کر چوہان کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ چوہان بے ہوش تھا۔ عمران اس کے سینے کی مالش کر کے اسے ہوش میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا، اور چوہان کے کراہنے اور پھر آنکھیں کھولنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس خوفناک بمباری نے عاطف کی قربانی لے لی۔ موجودہ حالات میں عاطف کی شہادت ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ بہرحال ٹیم بچ گئی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اب یہاں سے نکلنے کی کرو، کیونکہ ابھی جیپیں یہاں پہنچ جائیں گی۔ اب باقی کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس نہ تو خورد و نوش کا سامان ہے اور نہ پانی۔ ایسی صورت میں ہم کیسے اس صحرا کو پار کریں گے؟ پانی کی بجائے میرا خون حاضر ہے، اور خورد و نوش کے لیے میرا گوشت بہت نرم اور مزیدار ہوگا، لیکن صرف جولیا کے لیے یہ سب کچھ حاضر ہے۔ باقی تو ظاہر ہے میری خوراک بن سکتے ہیں، میں ان کی نہیں۔ عمران کا یہ فقرہ گو بالکل بے موقع تھا، لیکن اس فقرے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ سب کے چہروں پر اس خوفناک بمباری اور عاطف کی ہلاکت کی وجہ سے چھائی ہوئی مردنی یک لخت دور ہو گئی، اور وہ سب مسکرا دیے۔ اس کے بعد وہ سب تیزی سے آگے بڑھنے لگے، کیونکہ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پہنچنے والی جیپوں میں سے کوئی ایک جیپ اڑا لیں، اور اگر وہ جیپیں ہمیں اڑا کر عالم بالا تک چھوڑ آئیں تو؟ عمران نے جواب دیا، اور جولیا خفت بھرے انداز میں ہنس پڑی۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے سفر طے کر رہے تھے۔ عمران بار بار کسی ٹیلے پر چڑھ کر پیچھے دیکھتا اور پھر انہیں آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیتا۔ انہوں نے ابھی تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اچانک عمران کی نظروں نے دور جاتی ہوئی 2 جیپوں کو دیکھ لیا۔ وہ جیپیں شمالاً جنوباً جا رہی تھیں، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا رخ مغرب کی طرف تھا۔
اوہ جلدی کرو، قدرت نے بچ نکلنے کی سبیل پیدا کر دی ہے، جلدی کرو، دوڑو، ہم نے ان جیپوں کو روکنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور عمران کے ساتھیوں کے نڈھال جسموں میں جیسے برقی توانائی کی لہریں سی دوڑ گئیں، اور پھر وہ سب بے تحاشا ان جیپوں کی طرف دوڑ پڑے۔ جیپیں بھی اب رک گئی تھیں، شاید جیپوں میں سوار افراد نے بھی انہیں اس طرح صحرا میں پیدل بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں عمران سب سے پہلے ان جیپوں تک پہنچ گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ دونوں جیپوں میں دو دو مسلح فوجی تھے، اور پچھلی سیٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا ان پر ترپالیں پڑی ہوئی تھیں۔ دونوں ملٹری جیپیں تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں پر چونکہ فوجی وردیاں تھیں، اس لیے جیپوں میں مسلح فوجی سپاہیوں نے بھی جیپیں روک لی تھیں۔ عمران وغیرہ کے قریب پہنچتی وہ چاروں فوجی جیپوں سے اتر کر 2-3 قدم آگے بڑھ آئے۔ ان چاروں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ کندھوں پر لٹکی ہوئی مشین گنیں البتہ انہوں نے اتارنے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ تم کس رجمنٹ سے متعلق ہو؟ اور اس طرح ایک فوجی نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا تعلق اسرائیل رجمنٹ سے ہے۔ عمران نے اس کا فقرہ ختم ہونے سے پہلے ہی کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں فوجی چیختے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ نے ایک لمحے میں ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا تھا۔ اسی لمحے عمران کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر جیپوں میں لدے ہوئے سامان پر سے ترپال ہٹائی، اور پھر مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ توپوں کے اسپیئر پارٹس ہیں، جلدی اتارو ان سب کو، جلدی کرو، وہ لوگ کسی بھی لمحے ہمارے سروں پر پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی جیپوں میں لدے ہوئے سامان پر پل پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیپیں خالی ہو گئیں۔ اور پھر ایک جیپ کا اسٹیئرنگ عمران نے سنبھالا، جبکہ دوسری جیپ صفدر نے سنبھال لی، اور باقی ساتھی اچھل اچھل کر سوار ہو گئے۔ سپاہیوں کی مشین گنیں البتہ انہوں نے اچک لی تھیں۔ دوسرے لمحے دونوں جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ عمران نے جیپ کا رخ شمالاً جنوباً کی بجائے موڑ کر مغرب کی طرف کر دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں ان کی لاشیں تباہ شدہ ہیلی کاپٹروں کے قریب نہ دیکھ کر وہ اسی طرف کو جیپیں بھگائیں گے، اور وہ ان کے آنے سے پہلے چھت میں داخل ہو جانا چاہتا تھا۔ دونوں جیپیں خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کھجوروں کے جھنڈ کے ایک طویل سلسلے کو کراس کر کے وہ کھیتوں کے درمیان ایک کچی سڑک پر پہنچ گئے۔ اب آبادی کے آثار دور سے نظر آنے لگ گئے تھے، اور پھر عمران نے ایک پرانی وضع کے خاصے بڑے مکان کے سامنے جیپ روک دی۔ اس مکان کا لکڑی کا پرانا پھاٹک بند تھا۔ عمران اچھل کر نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر اور صفدر، تم دونوں ان جیپوں کو آگے لے جاؤ، اور پھر انہیں اسی طرح موڑ کر خاصے فاصلے پر چھوڑ کر کسی اور راستے واپس آ جاؤ، تاکہ اگر کرنل ڈیوڈ پیچھے آئی بھی صحیح تو وہ ٹائروں کے نشانات سے مغالطہ کھا کر آگے نکل جائے۔ ہم اس مکان میں ہوں گے، جاؤ ہری اپ، عمران نے نیچے اترتے ہی کہا، اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ دوسرے لمحے دونوں جیپیں جھٹکے سے آگے بڑھ گئیں۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس نے لکڑی کے پھاٹک کو دھکیلا۔ پھاٹک اندر سے بند نہ تھا، اس لیے کھل گیا، اور وہ سب تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ مکان کا احاطہ خاصا بڑا تھا۔ سامنے دو بڑے بڑے کمرے نظر آ رہے تھے، جن کے سامنے ایک برآمدہ تھا۔ پورا مکان کچی مٹی کا بنا ہوا تھا اور بالکل دیہاتی انداز کا تھا۔ عمران نے چوہان کو پھاٹک بند کرنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ سب ہاتھوں میں مشین گنیں پکڑے آگے بڑھنے لگے۔ چوہان، تم یہیں پھاٹک کے قریب ہی رہو، ٹائیگر اور صفدر واپس آئیں گے، عمران نے اندر جاتے ہوئے مڑ کر چوہان سے کہا، اور چوہان وہیں رک گیا۔ پھر انہوں نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ ایک کمرے سے ایک انتہائی موٹے جسم اور چھوٹے قد کا عرب باہر نکلتا نظر آیا۔ اس کی سیاہ رنگ کی داڑھی اس کے آدھے پیٹ پر پھیلی ہوئی تھی۔ خبردار، ورنہ بھون ڈالیں گے، عمران نے اسے دیکھتے ہی چیخ کر کہا، اور موٹے عرب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا۔ عمران دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے مشین گن کی نال اس کے بے تحاشا پھیلے ہوئے اور ابھرے ہوئے پیٹ پر جما دی۔ موٹا عرب بری طرح کانپ رہا تھا۔ عمران کے ساتھی تیزی سے کمروں میں گھس گئے، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ باہر آ گئے۔ اور کوئی نہیں ہے، تنویر نے واپس آ کر کہا۔
کیا نام ہے تمہارا؟ میں شیخ سالم ہوں، موٹے عرب نے خوف کی شدت سے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ٹرانسمیٹر اندر گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ اچانک جولیا نے اندر سے نکلتے ہوئے عمران سے کہا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک جدید قسم کا ٹرانسمیٹر تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کو دیکھتی ہی شیخ سالم کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ تو تم اسرائیلیوں کے ایجنٹ ہو؟ اسرائیلیوں کے؟ شیخ سالم کے جسم کو عمران کا فقرہ سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ تم اسرائیلی فوجی نہیں ہو؟ شیخ سالم نے بری طرح ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا تعلق ریڈ فائر سے تو نہیں؟ عاطف کو جانتے ہو؟ ریڈ فائر؟ عاطف؟ نہیں جناب، میں تو غریب دیہاتی ہوں۔ یہ مشین باہر کھیتوں میں پڑی تھی، میں اٹھا لایا جناب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ اسی لمحے پھاٹک کھلا اور صفدر اور ٹائیگر اندر آ گئے، لیکن ان کے جسموں پر مقامی عربی لباس تھا، فوجی وردیاں نہ تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اندر آ گئے۔ لباس کیسے بدل لیا؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں اس علاقے میں پہنچ چکی ہیں، اس لیے ہمیں پہچان لیا جاتا۔ چنانچہ ہم نے 2 مقامی عربوں کو یہاں سے دور آبادی کی ایک گلی میں گھیر کر بے ہوش کیا اور ان کا لباس اتار کر اوپر پہن لیا ہے۔ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں پہنچ چکی ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ صحرا کی طرف سے 10 کے قریب جیپیں مختلف راستوں سے شط کی حدود میں داخل ہوئی ہیں، اب وہ تلاشی شروع کر رہے ہیں۔ میں نے ایک عرب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اسے روک کر فوجیوں نے ہمارے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ لوگ اسرائیلی فوجی نہیں ہیں؟ اوہ، کہیں آپ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے آدمی تو نہیں؟ شیخ سالم جو خاموش کھڑا صفدر اور عمران کے درمیان انگریزی میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، بوکھلائے ہوئے انداز میں بول پڑا۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ اوہ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا کہ کرنل ڈیوڈ کی جیپیں کسی عام آدمی کا تعاقب نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ فوجی وردیوں میں ہیں، اس لیے میں آپ کو نہ پہچان سکا۔ سنیں، میرا نام شیخ سالم ہے اور میں شط میں ریڈ فائر کا چیف ہوں۔ مجھے چیف کی طرف سے خصوصی ہدایات دی گئی تھیں کہ آپ لوگوں کو صحرا میں GP5 اور ریڈ آرمی نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں تک پہنچے تو اس کی ہر ممکن امداد کی جائے۔ ہمارے آدمی پورے شہر میں آپ کی ٹو میں ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ آپ براہ راست میرے پاس پہنچ گئے۔ شیخ سالم نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کوئی ثبوت دو کہ تم واقعی ریڈ فائر سے متعلق ہو؟ عمران نے بے یقینی کے انداز سے پوچھا، کیونکہ ایسے حالات میں کسی پر اندھا دھند اعتماد کرنا انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں آپ کی باس سے بات کروا دیتا ہوں، آپ خود ہی تسلی کر لیں۔ ٹرانسمیٹر پر؟ ارے نہیں، ٹرانسمیٹر مت استعمال کرنا، وہ فوراً چیک ہو جائے گا۔ اگر ٹرانسمیٹر کا مسئلہ ہوتا تو میں کب کا بات کر چکا ہوتا۔ اگر ٹرانسمیٹر کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کب کا بات کر چکا ہوتا۔ ابھی تک ہم اسی لیے محفوظ ہیں کہ ہم نے ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کیا۔ تو پھر میں کیا ثبوت دے سکتا ہوں؟ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک مکان کے باہر 2-3 جیپیں رکنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ، وہ آ گئے، عمران نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ آئیے میرے ساتھ، جلدی، شیخ سالم نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ برق رفتاری سے دوڑتا ہوا کمرے کی طرف لپکا۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے لپکے۔ شیخ سالم تیزی سے کمرے میں پڑے ہوئے گھاس کے بڑے گٹھڑ کے پاس پہنچا اور اس نے گھاس کے قریب دیوار پر زور سے پیر مارا۔ دوسرے لمحے کچی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا جس میں سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ نیچے تہہ خانے میں چلے جائیے، شیخ سالم نے کہا اور عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور آخر میں خود بھی نیچے اتر گیا۔ شیخ سالم نے دوبارہ پیر مار کر دروازہ بند کر دیا اور پھر تیزی سے واپس مڑا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، دیوار کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور مشین گن ہاتھ میں پکڑے عمران تیزی سے اسے کراس کر کے کمرے کے دروازے کی طرف آیا۔ وہ اس دروازے کا سسٹم سمجھ گیا تھا، اس لیے اسے باہر آنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ وہ برآمدے میں پہنچ کر دروازے کے پٹ کی اوٹ میں رک گیا۔ دراصل وہ چوہے دان میں پھنس کر بے بس نہ ہونا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک شیخ سالم پر مکمل اعتماد نہ ہوا تھا، اس لیے وہ خود صورتحال کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ شیخ سالم اب انتہائی تیز رفتاری سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھاٹک کو باہر سے انتہائی بے دردی سے پیٹا جا رہا تھا۔
شیخ سالم نے قریب جا کر جلدی سے پھاٹک کھول دیا۔ دوسرے لمحے 20 کے قریب فوجی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے چیخ کر شیخ سالم کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا۔ شیخ سالم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ باقی فوجی تیزی سے ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن وہ کمپاؤنڈ تک ہی محدود رہے۔ وہ برآمدے یا کمروں کی طرف نہ آئے تھے۔ فوجی وردیوں میں خطرناک لوگ ادھر آئے ہیں، بتاؤ کہاں ہیں وہ لوگ؟ خطرناک لوگ؟ جناب یہاں تو کوئی نہیں آیا، میں اندر سو رہا تھا۔ غریب دیہاتی ہوں جناب، یہاں کون آ سکتا ہے؟ شیخ سالم نے خوف سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح اگل دو، کہاں چھپایا ہے انہیں؟ اسی فوجی نے مشین گن کی نال شیخ سالم کی ابھرے ہوئے پیٹ میں زور سے دباتے ہوئے کہا اور شیخ سالم کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، شیخ سالم نے کہا اور عمران سمجھ گیا کہ شیخ سالم صحیح آدمی ہے۔ مارگر چیک کرو، ایک ایک اینٹ چیک کرو، جلدی، اسی آفیسر نے چیخ کر کہا اور فوجی تیزی سے برآمدے اور کمروں کی طرف دوڑ پڑے۔ عمران سانپ جیسی تیزی سے واپس مڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ دوبارہ سیڑھیوں پر پہنچ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ البتہ وہ بند دروازے کے ساتھ ہی کان لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھی نیچے تہہ خانے میں تھے، وہ عمران کو یہاں سے صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران نے اشارہ کر کے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد کمرہ بھاری بوٹوں سے گونج اٹھا۔ واقعی فرش اور دیواروں پر مشین گنوں کے بٹ مار مار کر چیک کیا جا رہا تھا کہ کہیں کوئی تہہ خانہ تو نہیں۔ عمران نے اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دبا رکھا تھا جہاں سے دوسری طرف سے ضرب لگا کر دروازہ کھولا جا سکتا تھا، تاکہ اگر عین اس جگہ ضرب لگ بھی جائے تو عمران کی طرف سے دباؤ ہونے کی وجہ سے میکینزم حرکت میں نہ آ سکے۔ اور پھر وہی ہوا۔ ایک ضرب عین اس جگہ پر لگی، لیکن عمران کے حفظ متقدم کی وجہ سے خطرہ ٹل گیا، ورنہ یقیناً دروازہ کھل جاتا۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ خالی ہو گیا اور عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ چند لمحوں بعد بھاری بوٹوں کی آوازیں دوبارہ گیٹ کی طرف جاتی سنائی دی اور عمران دوبارہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اور پھر جب عمران برآمدے میں پہنچا تو اس نے شیخ سالم کو پھاٹک بند کر کے تیزی سے واپس آتے دیکھا۔ چلے گئے یہ لوگ؟ اوہ ہاں جناب، اللہ نے معجزہ دکھایا ہے جناب۔ ایک فوجی نے عین اس جگہ مشین گن کا بٹ مارا تھا جہاں ضرب لگانے سے دروازہ کھلتا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی جناب۔ لیکن جناب معجزہ ہوا کہ اتنی زوردار ضرب لگنے کے باوجود دروازہ نمودار نہ ہوا۔ واقعی اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے بندوں کو اپنے معجزے دکھا دے۔ شیخ سالم نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، اللہ میاں معجزے دکھانے کے لیے بندے بھی بھیجا کرتا ہے۔ اب دیکھو، اس قدر موٹاپے کے باوجود تمہاری تیز رفتاری ایک معجزہ نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور شیخ سالم ہی کر کے ہنس پڑا۔ ہنسنے کی وجہ سے اس کا پیٹ اس طرح تھر تھرانے لگا جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکنے سے لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اور عمران کو اپنا خالہ جاد قاسم یاد آ گیا۔ وہ بھی ایسا ہی موٹا اور شیخ سالم کی طرح معصوم ذہن کا مالک ہے۔ اچھا اب یہ تھر تھرا کر ہنسنا بند کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ اب یہاں سے تل ابیب جانے کا کیا طریقہ ہے؟ تل ابیب جناب، میں نے ایک سادہ سا طریقہ سوچا ہے۔ جب چیف باس نے مجھے کہا کہ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس یا اس کے کسی آدمی کا پتہ چل جائے تو اسے تل ابیب پہنچا دو، تو میں نے طریقہ سوچنا شروع کر دیا۔ بس میں سوچتا رہا اور سوچتا ہی رہا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اس کا فکرہ مکمل کیا تو شیخ سالم ایک بار پھر تھر تھرا کر ہنسنے لگا۔ عمران اسے ہنستا ہوا چھوڑ کر تہہ خانے کی طرف مڑ گیا۔ پھر اس کے آواز دینے پر اس کے ساتھی تہہ خانے سے واپس کمرے میں آ گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہاں تو شیخ سالم، تمہاری سوچ کا کچھ نتیجہ بھی نکلا یا ابھی تک سوچ ہی رہے ہو؟ جناب نتیجہ نکلا تو نہیں، البتہ میں نے اسے نکال لیا ہے جناب۔ میں آپ سب کو گشتی قہوہ خانے کی شکل میں تل ابیب لے چلوں گا۔ گشتی قہوہ خانہ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور عمران کے ساتھی بھی یہ الفاظ سن کر حیرت سے شیخ سالم کو دیکھنے لگے۔
جناب ہمارے یہاں قہوہ خانوں کا بڑے قدیم عرصے سے رواج چلا آ رہا ہے۔ مخصوص قسم کی بیل گاڑیوں میں ہم قہوے کی بھری ہوئی سراہیاں لے کر چلتے ہیں اور مخصوص قسم کا لباس پہن کر ایک عورت بڑے ناز و انداز سے گاہکوں کو قہوہ دیتی ہے اور مرد ان بیل گاڑیوں کے آگے مخصوص قسم کا ناچ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس طرح سفر طے کر لیا جاتا ہے اور کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ میں نے عورت، بیل گاڑیوں، قہوے کی مخصوص سراہیوں اور مخصوص لباسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ایسا کر لیتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ بہت شکی مزاج آدمی ہے، وہ باقاعدہ چیکنگ کرے گا۔ جناب یہ عربوں کی مخصوص رسم ہے اور جناب اس قافلے کو ہمارے ہاں تقدس کا درجہ حاصل ہے اور اسے چیک کرنے کا مطلب ہے ہمارے مقدس رواج کی توہین، اور اسرائیلی چاہے کچھ کر لیں وہ ہمارے تقدس کی توہین نہیں کر سکتے، ورنہ سارے عرب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ شیخ سالم نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا اور عمران اس موٹے شخص کی معصومیت پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کے مقدس مقامات کی توہین کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ موٹا اس کشتی قہوہ خانے کو اتنا مقدس بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سنو، ایک عورت ہوتی ہے یا دو تین؟ جتنی بیل گاڑیاں اتنی ہی عورتیں، ہر بیل گاڑی کے ساتھ 4 مرد ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنی بیل گاڑیاں ہوتی ہیں؟ 4 جناب۔ اس طرح ہم کتنے مہینوں میں تل ابیب پہنچیں گے؟ عمران نے جان بوجھ کر مہینوں پر زور دیتے ہوئے کہا، جناب ہم بیل گاڑیوں پر صرف آتاکیہ تک جائیں گے، وہاں سے ہم کاروں کے ذریعے بڑی آسانی سے آگے سفر کر سکتے ہیں اور آتاکیہ یہاں سے صرف 12 کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ ہم زیادہ سے زیادہ 4 ساعتوں میں طے کر لیں گے جناب۔ اور عمران نے اس بار زیادہ مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ شیخ سالم ذہنی طور پر اتنا معصوم بھی نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہا ہے۔ جناب میرے منصوبے کے مطابق ہم یہاں سے آتاکیہ جائیں گے، وہاں سے میرے آدمی آپ کی جگہ لے لیں گے جو اس کشتی قہوہ خانے کو تل ابیب لے جائیں گے تاکہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو دور ہو جائے۔ گڈ، واقعی یہ اچھا آئیڈیا ہے، سادہ اور معصوم سا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم انتظام کرو، 4 بیل گاڑیاں تیار کرو، 10 آدمی ہم ہیں، 4 آدمی تمہاری بیل گاڑی ہانکیں گے اور 1 تم ساتھ ہو جانا اور 3 عورتیں ساتھ لے لینا۔ عمران نے شیخ سالم کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ 3 عورتیں، 4 مرد اور 1 میں، مگر جناب ہر بیل گاڑی پر 1 عورت کا ہونا لازمی ہے، اور پھر جناب ناچنے والے بھی ضروری ہیں، 2 قافلے بنا لیتے ہیں۔ شیخ سالم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے ساتھ 1 عورت ہے جس کے ناز نخرے تمہاری 3 عورتوں سے بھی زیادہ ہیں، باقی رہے ناچنے والے تو تم فکر نہ کرو، ہم ناچنا بھی جانتے ہیں اور نچانا بھی۔ عمران نے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن عمران صاحب یہ کوئی مخصوص رقص ہوگا جو ہمیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ موت کے رقص سے مشکل کوئی رقص نہیں ہوتا کیپٹن، اور جو لوگ موت کا رقص جانتے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ زیادہ آدمیوں سے مسئلہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی ان سب کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔